ممبر سے ذاتی طور پر میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جوش ملی آبادی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، یعنی مرثیے میں، مسدس میں وہ بیت ایک آتی ہے، اربعین، آقا امام مظلوم کی عزاداری، کربلا کا جہاد، اس حوالے سے میں اس کو دہرا دوں۔ یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے جوش فرماتے ہیں کہ یہ جو کربلا سے شام تک پورے راستے نوک نیزہ پر حسین کا کٹا ہوا سر لے جایا گیا، یہ خالی ایک سر نہیں، یہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین اسلام کی معراج ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کربلا کی ساری قربانی، لا حشرم ولا بشرم ولا ظالمن ولا مفسدا، 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہوئے حسین لکھ کر گئے تھے کہ کربلا کا یہ سارا جہاد کرنے جو میں جا رہا ہوں تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، نہ کوئی حکومت قائم کرنا، یہ دین محمد کو بچانا۔ تو آقا کا یہ شعر کہیے، مصرع کہیے، مقولہ کہیے، فرمان کہیے، بہت مشہور ہے کہ اگر دین محمد میری قربانی سے بچ سکتا ہے تو آؤ تیروں آ کے میرے جسم کو چھلنی کر۔ اربعین حسین کی فتح و نصرت کا اعلان ہے۔ عاشور، صاحبان ایمان جانتے ہیں کہ آقا حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو 19 رمضان کو آقا کے بابا نے مسجد کوفہ میں جملہ کہا تھا، عاشور کے دن گویا وہی جملہ حسین نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، آج حسین کامیاب ہو گیا۔ لیکن دشمن نے تو مان کے نہیں دیا نا، دشمن نے مان کے دیا اربعین کے دن کہ میں ناکام ہوں اور حسین کامیاب ہے۔ تو اربعین حسین کی فتح کا ایسا اعلان ہے کہ اپنے نہیں، پرائے، دوست نہیں، دشمن، جان دینے والے نہیں، جان لینے والے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کامیاب ہوئے۔ تو حسین کامیاب ہوئے کیا مطلب؟ حسین کا مقصد کامیاب ہوا۔ مقصد کامیاب ہوا کیا مطلب؟ دین محمد بچ گئے۔ کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے کہ جب ہم نے حسین کی فتح کا دن اربعین کی شکل میں گزارا، جشن نہیں، اتنی قربانیوں کے بعد یہ فتح ملی، اربعین کا دن ہم نے گزارا، تو اربعین کے دن ہم نے یہ اقرار بھی کیا، اقرار مانے خود اپنی زبان پہ جملہ لائے، اور یہ اعلان بھی کیا، یعنی دنیا کو سنائے کہ آخر حسین نے اتنا بڑا جہاد کس مقصد کے لیے کیا۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ مدینے سے نکلتے وقت حسین اعلان کر گئے تھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، جوش ملی آبادی کا شعر بھی پڑھا، لیکن اب یہ دیکھنا کہ قیامت تک کے مومن کو اسلام کی جانب سے حسین کے جہاد کا کیا مقصد بتایا جا رہا، اور چونکہ اربعین کے دن یہ مقصد ہر مومن نے پڑھا۔ یہ حدیث آج کل اتنی مشہور ہو گئی کہ حدیث پڑھنے کا ایک طرح سے موقع بھی نہیں بن پا رہا ہے، یعنی ضرورت نہیں۔ مومن کی علامتیں 5 ہیں۔ ایک ہے 51 رکعت نماز، اور دوسرے ہے زیارت اربعین۔ اگرچہ میں یہاں پہ ایک سوال اکثر مجمع سے کرتا ہوں کہ کتنی عجیب بات یہ ہے کہ جو مومن کی علامت بیان کی گئی اور اس امام معصوم کے ذریعے سے بیان کی گئی کہ جنہی کے ذریعے سے بیان ہونی چاہیے، یعنی ہمارے 11ویں امام، ہمارے 11ویں امام کی کتنی حدیثیں معاشرے میں رائج ہیں یا لوگوں کو یاد، لیکن الحمدللہ 2 ایسی حدیثیں لوگوں کو یاد ہیں کہ انہی 2 حدیثوں کو اگر ہم پکڑ لیں، اختیار کر لیں، تمسک کر لیں،
تو ظہور امام تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک تقلید کے حوالے سے سب سے اہم حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جب ضد پر اتر آتے ہیں، بحث پہ اتر آتے ہیں، چیز کو نہیں ماننا، تو کتنے مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ شراب حرام ہے، لیکن اب جسے شراب پینا ہے اور وہ اس کے حرام ہونے کو نہیں مانے گا، اس کا پہلا آرگومنٹ ہوگا قرآن میں دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ دکھا دیجئے۔ اب آپ شراب کے حوالے سے قرآن کے سارے احکامات بتا دیں کہ قرآن ہر وہ بات کہہ دی جس سے یہ ثابت ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن کہیں گے نہیں لفظ حرام دکھائیے، ہا رے الف میم، یہ کہاں لکھا؟ رجس بھی کہا، عمل شیطان بھی کہا، ہر رجس سے بچنے کو واجب بھی قرآن نے قرار، ساری باتیں کہہ دی، لیکن نہیں، جن کو نہیں ماننا ہے تو ان کا سارا بحث کا خلاصہ ہے کہ لفظ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لفظ دکھائیے، ہماری پسند کا لفظ آنا چاہیے، پیغام آ جائے، مقصد آ جائے، وہی بات کہہ دی جائے، لیکن نہیں جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے باپ کو مثلا ابا کہتا، اب ہم نے والد محترم کہا، پدر بزرگوار کہا، اب کہا، پاپا کہا، ڈیڈی کہا، کہ نہیں لفظ ابا دکھائیے۔ ابا سے زیادہ قابل احترام لفظ ہم نے آپ کو دکھا دیے، پدر بزرگوار ہیں یا آپ کے والد ہیں، نہیں لفظ ابا ہم کو چاہیے۔ تو اب یہ مطلب یہ کہ بات سمجھنا نہیں، صرف بحث کرنا ہے اور مسئلے سے منہ موڑنا ہے۔ اسی طرح اب اگر آپ دیکھیے تو قرآن سے لے کے، حدیث سے لے کے، سیرت رسول سے لے کے، معصومین کے اقوال سے لے کے، جگہ جگہ آپ کو تقلید کا حکم ملے، لیکن بحث کرنے والا کہے گا لفظ دکھائیے، لفظ تقلید کہاں؟ بھئی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے رجوع کرے، اور اگر ایک مسئلے میں کئی جاننے والے ہیں اور ان میں اختلاف ہے تو جس کا علم سب سے زیادہ اس کے پاس جاؤ۔ اب یہ قرآن میں بھی آیا، یہ پیغمبر کے فرمان میں بھی آیا، یہ معصومین کی حدیث میں بھی آیا، یہ عقلاء کی سیرت میں بھی ہے، یہ حکم خدا میں بھی ہے، لیکن اب بحث ہے کہ لفظ تقلید دکھاؤ۔ ہم نے کہا چلے آپ لفظ چھوڑیں، جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر تو عمل کر لینا کہ جاننے والے کی جانب رجوع کرے، نہیں لفظ تقلید۔ تو 11ویں امام کی حدیث میں وہ لفظ تقلید بھی آ گیا جس پر اتنی بحث کی جاتی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 11ویں امام پہلے معصوم نہیں جہاں سے یہ تقلید شروع ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو اسلام میں مسئلہ بہت بعد میں کہاں سے آ گئے۔ تو جب سے قرآن نازل ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے لے کر وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ سے لے کے مسلسل احکامات آ رہے ہیں تقلید کے، لیکن لفظ کی جن کو تلاش ہے، اور وہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کے 99% لوگوں کو خلوص دل کے ساتھ تلاش نہیں ہے، تقلید کے مسئلے سے وہ الرجک ہیں، چڑے ہوئے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، توہین کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو وہ 11ویں امام کی حدیث وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ یہ اتنا ٹکڑا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا 11ویں امام کی حدیثیں ہمارے ہاں بہت کم مشہور، امام کی زندگی ہی اتنی مختصر ہے، صرف 28 سال کی عمر ہے، جس کے اندر بھی 20 سال تک تو امام چھپائے گئے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو 8 ربیع الاول کی مجلس میں آپ علماء سے سنتے ہیں۔ صرف آخری 8 سال یہ سمجھی، یعنی بالفاظ دیگر جو میں نے 20 سال کہا اور 8 سال کہا، جب ان کے بڑے بھائی جناب سید محمد شہید کیے گئے جن کا روضہ بلد میں، تب 11ویں امام لوگوں کے سامنے لائے گئے۔ جب جناب سید محمد شہید کیے گئے تو اس وقت 11ویں امام کی عمر 20 سال تھی، وہاں تک چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ کل 8 سال جس میں سے امامت تو اور مختصر ہو گئی 6 سال، تو اس لیے اگر حدیثیں کم ہیں تو اتنا تعجب بھی نہیں ہے، کیونکہ 11ویں امام کی زندگی کا اصل مقصد وہ حدیثیں دینا نہیں تھا، وہ پہلے 10 اماموں نے فریضہ انجام دیا تھا،
11ویں امام کا مقصد تھا صاحبان ایمان کو غیبت کا عادی بنانا. کسی کا جوان بیٹا اچانک مر جائے اور کسی کا جوان ہی بیٹا مرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی بڈھے کی موت ہو تو اتنا غم نہیں ہوتا، جوان ہی بیٹا مرے لیکن کئی سال بیمار رہ کر آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹرز جواب دے رہے ہیں، کچھ امید ہوتی ہے، پھر امید ختم ہوتی ہے، 2 سال 3 سال اس میں گزر گئے، پھر اس کو موت آ گئی اس جوان بیٹے کو. ماں وہی ماں ہے، باپ وہی باپ ہے، اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم اس وقت ہوگا کہ ابھی چلتا پھرتا آپ کے سامنے ماں باپ کے سامنے ہے، اس نے کہا کہ ابا میں ابھی ذرا جاتا ہوں مارکیٹ سے سامان خرید کے لاتا ہوں، اور ایک دم وہاں سے فون آ گیا آپ کا بیٹا مر گیا. مجھے شوق لگے گا. فرق ہے نا دونوں میں، موت وہی موت ہے، باپ وہی باپ ہے، ماں وہی ماں ہے، محبت وہی محبت ہے، جوانی وہی جوانی، لیکن اچانک اور آہستہ آہستہ. تو 11ویں امام کی امامت کا ایک بڑا مقصد تھا صاحبان ایمان کو آہستہ آہستہ غیبت کے لیے تیار کرنا. لیکن یہ بات تو کہیں اور جانے لگی ہے، رخ بدل رہا ہے مجلس کا. تو میں واپس آؤں تو 2 حدیثیں اور بھی حدیثیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالی 2 حدیثیں، لیکن یہ 2 حدیثیں عوام میں بڑی مشہور ہو گئی. اور جیسا میں نے جملہ کہا پھر دوہرا دوں کہ یہی 2 حدیثوں کو اگر ہم یاد کر کے اس پہ عمل کریں تو ظہور امام تک کی ہماری تمام جھگڑے، اختلافات، گمراہیاں پوری نہ صحیح تو 99% ختم ہو جائیں. تقلید کو پکڑ لیں صحیح طریقے سے. اور پھر دوسری یہ حدیث کہ مومن کی پہچان 5 چیزیں. اب یہ 5 جو چیزیں بتائی گئیں ان میں سے ہر چیز خود اپنی جگہ پہ غیبت امام میں آدمی کو گمراہی سے بچانے والی. جب تک کہ یہ زیارت 40 کے ذریعے آپ کا کنیکشن امام مظلوم سے مسلسل جاری رہے گا. جیسے الیکٹرک کی لائن ہوتی ہے نا کہ جب تک وہ کنیکشن ہے مسلسل، 1 سیکنڈ کے لیے بھی لائٹ چلی جائے سارے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ آج کل جو دنیا کا میں نے ماحول دیکھا، 1 سیکنڈ کے لیے لائٹ جاتی ہے، 1 سیکنڈ، جب دوبارہ لائٹ آتی ہے کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دوبارہ آن کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ چارج پہ لگانا پڑتا ہے اور دوبارہ، مطلب 1 منٹ کی لائٹ نے سب کو ختم کر دی. تو وہ کنیکشن نہ کٹنے پائے امام مظلوم سے. یہ زیارت 40 اس کا بہترین ذریعہ. اور وہ نماز. اگرچہ اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے خود لگ رہا ہے کہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو سمجھانا چاہیے کیونکہ اس سے یہ تاثر آئے گا جیسے 2 الگ باتیں. زیارت 40 ہمارا رشتہ جوڑتی آقا حسین سے بجلی کے کرنٹ کی طرح سے کہ مسلسل 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 وہ سپلائی جاری ہے، ایک لمحے کے لیے سلسلہ کٹنے نہ پائے. اسی طریقے سے یہ 51 رکعت نماز ہمارے سلسلے کو جوڑتی ہے اللہ سے. مسلسل مسلسل ہمارا کنیکشن رہتا ہے. یہ بجلی کی سپلائی، ایک دفعہ یہ سلسلہ کٹ گیا ہمارا اللہ کا رشتہ ٹوٹ گیا. دوبارہ شروع بھی کریں گے تو 0 سے اسکریچ سے دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہوگا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کنیکشن الگ ہے، آقا حسین سے الگ ہے. دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی چیز ہے. لیکن چونکہ اس وقت اس حدیث کو بھی سمجھانے کا وقت نہیں، یہ 40 کی مجلسوں میں موقع ملتا ہے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، یا 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں جو باتیں امام نے بتائیں وہ بھی غیبت میں ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے بہت اہم. مگر جو قابل غور اس میں ایک نقطہ ہے جس کو میں واضح نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موقع ملا تو اسی عشرے میں اس کا جواب شاید آ بھی جائے اور شاید نہ بھی آئے کہ جو 5 باتیں مومن کی علامت قرار دی گئی، اگر آپ غور کریں تو یہ 5 کی 5 باتیں واجبات نہیں ہیں، مستحبات ہیں. 51 رکعت نماز تو مستحب ہے، 17 رکعت یقیناً واجب ہے، لیکن باقی جو 34 ہے وہ واجب تو نہیں. اور زیارت اپنی تمام تر اہمیت و عظمت کے باوجود واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے. گھر کے بعض مستحب اتنے اہم ہوتے ہیں کہ واجبات کے برابر ہوتے ہیں، شاید واجبات سے بھی آگے نکل جائے شاید، کیونکہ یہ ایک فقہی بحث ہے کہ اگر وہ واجبات سے آگے نکل گئے تو پھر خود واجب بن جائے گا، وہ مستحب رہے گا بھی نہیں. تو لوگ میرے الفاظ بھی پکڑتے ہیں. تو خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ باقی 3 باتیں تو خیر بہت ہی مشہور.
ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا یا بسم اللہ کو زور سے پڑھنا یا یہ کہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اور اسے مومن کی علامت قرار دیا جا رہا۔ بڑے بڑے واجبات ہوتے تو سمجھ میں آتا یہ مستحب، یہ کوئی اس میں کوئی پیغام ضرور ہے، اور ہے پیغام، اور بہت اہم پیغام، اور معلم کتاب و حکمت میں جو دوسرا لفظ ہے نا، تعلیم دی رسول نے کتاب کی اور حکمت کی، حکمت اس میں اس کی وضاحت کی گنجائش بھی ہے، اور شاید میں وضاحت بھی کر بھی دوں۔ آج تو ابھی صرف مجلس، پورے 10 مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے، وہ بھی تمہیدی۔ تو اب مومن کی پہچان میں زیارت اربعین آئی۔ یقیناً اس سے مراد، اصل مراد تو یہ کہ خود جا کے زیارت کرو، لیکن جب وہاں جا کے زیارت کرو بھی تو گونگوں کی طرح کھڑے ہوگے کہ کچھ کہو گے آقا سے؟ جو کہو گے وہی وہ زیارت اربعین ہے جو ہم اپنے امام بارگاہوں میں اس وقت پڑھتے ہیں جب وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ جو وہاں نہیں جا سکے اس کی ذمہ داری بھی کربلا کے واقعے سے پہلے کربلا کے سفیر نے ہمیں بتا دی۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ابھی آقا کربلا پہنچے نہیں ہیں، لیکن سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے دارالحمارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب جلاد کی تلوار آقا کی گردن کی جانب پڑ رہی تھی، مکے کا رخ کر کے آقا کو سلام کر کے زیارت پڑھ کے بتا دیا۔ جو نہیں پہنچ پائے تو جہاں پر ہے وہیں سے وہ زیارت پڑھ لے۔ تو ہم زیارت اربعین اس لیے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ اس لیے ہی پڑھتے ہیں کہ آقا اس وقت تو ہم وہاں نہیں جا سکے، تو یہیں سے ہمارا سلام لیجئے۔ آپ کے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل، جن کو آپ نے اپنا ایسا نمائندہ بنایا کہ جو اس کی بات مانے تو آپ کی بات مانی، انہوں نے ہم کو یہ پیغام دیا، تو اب یہ زیارت اربعین پڑھی جاتی ہے، مومن کی علامت بھی۔ ایک جملہ میں نے کہا کہ غیبت امام میں ہمیں گمراہی سے بچانے کا طریقہ و ذریعہ بھی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، ایک لفظ، صرف ایک لفظ ہے، بہت لمبا جملہ لیکن اس کا خلاصہ صرف ایک لفظ ہے، لفظ۔ اور یہ زیارت کے بالکل شروع میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلا جملہ ہے، لیکن زیارت کا جب پہلا پیراگراف کہا جائے اس میں یہ جملہ، وہ کیا جملہ کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آپ زیارت پڑھ رہے ہیں تو آقا حسین کو سلام کرنے، لیکن گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا امام مظلوم نے یہ قربانی دی۔ اور کس دن آپ گواہی دے رہے ہیں؟ عاشور کے دن نہیں کہہ رہے یہ جملہ، یہ آپ کہہ رہے چہلم کے دن، اربعین کے دن۔ کیا گواہی دیتا ہوں کہ آقا نے یہ قربانی کیوں دی؟ بذلا مہجہو، کیوں قربانی دی؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، یہ ہے جہالہ، یہ لفظ ہے، ایک لفظ، تاکہ تیرے بندوں کو نکالا جائے جہالت سے۔ استنقاذ یعنی وہ جہالت میں ڈوب چکے، کیا چکے ہیں جہالت میں، ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے آقا نے یہ قربانی دی۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ آ رہا ہے، پہلے سے اس کی روک تھام کرنا، ایک ہے کہ اگر کسی وجہ سے لوگوں نے پہلے سے روک تھام نہیں کی، خطرہ آ گیا، لوگ ڈوبنے لگے، اب ایک بہادر آگے بڑھتا، ہاتھ بڑھا کے ہر ایک کو وہ ڈوبنے سے بچا رہا، ہو سکتا ہے کہ 500 کو بچا کے آخر میں وہ خود ڈوب جائے۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے۔ یہ ایک لفظ آیا جہالت، یہ حسین کے پورے جہاد کا مختصر ترین خلاصہ آپ نے زیارت اربعین میں بتایا۔ عموماً ہر زیارت میں حسین کے جہاد کا مقصد بیان ہوتا، مختلف الفاظ میں، مختلف تشریحات کے ساتھ، لیکن مختصر ترین ایک لفظ میں مقصد حسین، اور اس زیارت میں جو حسین کی فتح و نصرت والے دن کی زیارت۔ پھر عرض کر دوں، حسین کی فتح و نصرت پہلے دن سے، یہاں پہ میں کہتا ہوں حسین کا وکٹری ڈے اس معنوں میں کہ خون کے پیاسے بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہم ہارے یا جیتے۔ ایک لفظ جہالت، حسین جہالت سے نکالنا تھے یہ حسین۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ قرآن رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
میں اس وقت آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس آیت پہ ہماری بات تو کل شروع ہوگی. قرآن کہہ رہا کہ یہ رسول اس دنیا میں آیا تاکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں تعلیم دے. معلم بن کے آیا، ٹیچر بن کے آیا ہے، علم دینے آیا. رسول کا مقصد ہے علم دینا، حسین کا مقصد ہے لوگوں کو جہالت سے بچانا. اسی کا نام تو علم دینا ہے نا. علم آپ کیسے دیں گے جب جہالت سے کیسے بچائیں گے جب علم دیں گے. انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. اب یہ میں یہاں چہلم کے دن کو 28 صفر وفات رسول خدا کے عشرے سے ملا رہا ہوں. چہلم حسین کا دن ہے، اس کے بعد کا عشرہ رسول خدا کی وفات کی وجہ سے رسول خدا کا دن. حسین منی، حسین مجھ سے. تو اگر میں آیا ہوں لوگوں کو علم دینے تو حسین مجھ سے، حسین بھی لوگوں کو علم دے گا. وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے، کیونکہ اگر حسین نے لوگوں کو علم دیا تو وہی کام کیا جو میں کر رہا ہوں. کر کیا رہا ہوں؟ جس کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. اور یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے.